آج کے شو میں پی ٹی آئی کا فیصلہ کن احتجاجی مرحلے شروع کرنے کا اعلان، پیشی پر آئے پی ٹی آئی کارکن آپس میں گتھم گتا، عمر ایوب تماشائی بنے رہے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان، بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، امریکی ترجمان نے وضاحت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ امریکی کانگریس کے اراکین کی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت، 160 اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کو خط۔ خیر پختونخوا حکومت امن و امان کی بہتری کے لیے آخر کیا کر رہی ہے؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ صفان۔ ناظرین، آج بانی پی ٹی آئی سے یا کل 2 دن سے جو ملاقاتیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی یا وکلا کی ہو رہی ہیں، اس کے بعد مختلف کہانیاں، مختلف نیریٹو، بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی باریک وعدات جو دوبارہ سے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس پر آپ کو چوکنا رہنا ہے کہ اب یقینی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کی طرف سے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طبیعت، ان کی صحت، ان کی جیل میں ملنے والی سہولیات اور ان کو جو ان کے ساتھ سلوک رکھا گیا مبینہ طور پہ ایلیجڈلی جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے، اس کو لے کر نئے بیانیے گھڑے جا رہے ہیں اور یہ خاص طور پر آج کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ کیا جا رہا ہے اور یہ ریپیٹڈلی وہی شخصیات ہیں جو اس سے پہلے بھی یہ نیریٹیوز یا بیانیے بنانے میں ملوث پائی گئی ہیں۔ میں سب سے پہلے عمر ایوب صاحب کا آپ کو بیان دکھاتا ہوں جو آج ان سے جیل میں ملے۔ انہوں نے کہا جی 2 مہینے بعد ان کی یہ ملاقات ہوئی، حکومت چھپانے کی کچھ کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ کیا چھپانے کی کوشش تھی وہ انہوں نے اس کلپ میں آپ سن سکیں گے کیا کہا کہ کیا آخرکار حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی یا ریاست چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا سناتے ہیں عمر ایوب صاحب جو فرما رہے ہیں آج ملاقات کے بعد اڈیالہ کے بعد۔ لیٹس ہیئر دس۔ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی، گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی، ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی، ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے، ان کی کھانے میں ہارپک ملایا گیا، پوائزننگ کی گئی، جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی۔ جو ناظرین آپ نے سنا اس وقت، اس میں انہوں نے جو کچھ باتیں تو وہ تھی جو ریپیٹڈ تھیں۔ ہارپک والی بات تقریباً ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کہی گئی تھی، لیکن ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا یہ سنا تھا۔ اب کہا جی کہ پانی بند کیا گیا، ان کو سیل میں رکھا گیا، اور جو آپ نے اگر اس کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا جی پانی ان کا بند کر دیا گیا۔ اب یہ شاید میں نے پہلی بار سنا ہے کہ یہ پانی بھی بند کر دیا گیا، یہ سلوک۔ دوسری مشعل یوسفزئی، یعنی اب جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی مظلومیت کا بنایا جا رہا ہے اور شاید کارکنان کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بنیاد کے اوپر۔ مشعل یوسفزئی جو کہ ترجمان ہیں بشرا بی بی کی، وہ جو اس سے پہلے خیر پختونخوا میں کافی مشہور بھی رہی ہیں، گاڑی وغیرہ نکالنے کے معاملات انہوں نے جو جب مشیر تھیں، انہوں نے کہا جی کہ آج خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے کمرے میں یہاں تک کہ واش روم میں بھی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور ٹوٹل 7 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ پچھلے 20 دن ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بات وہاں موجود میڈیا کو بھی بتائی۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سلسلے پہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور خان صاحب نے اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے پٹیشن دائر کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ تو اب جس طرح میں نے کہا کہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ دوبارہ آج کی ملاقاتوں کے بعد شروع ہو گیا۔ اچھا، عمر ایوب صاحب، میں نے جس طرح کہا کہ ہی از اے ریپیٹڈ اوفینڈر،
اس سے قبل عمر ایوب صاحب ہی تھے جب ایس سی او کانفرنس سے قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے، یعنی بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا، انہوں نے 6 اکتوبر سے سورج نہیں دیکھا، اور یہ بات کہ ان کا کان خراب ہے اور ان کا علاج نہیں ہو رہا، یہ عمر ایوب نے ٹویٹ کیا تھا، اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یہ پرامن احتجاج ہمارا آئینی، اور اسی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کی پھر لیڈرشپ نے آگے بیانات دینا شروع کیے تھے کہ ان کا کان خراب ہو گیا ہے، ان کی صحت انتہائی مخدوش ہے، حکومت الاؤ نہیں کر رہی، اور پھر ایس سی او کانفرنس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج پھر سے یہی نیریٹو سامنے آیا ہے ان کی ملاقاتوں کے بعد، عمر ایوب صاحب کی طرف سے، مشعل یوسفزئی جو بشرا بی بی کی انتہائی قریبی ہیں ان کی طرف سے، کہ جیسے بانی پی ٹی آئی کے اوپر بہت تشدد ہو رہا ہے، باتھ روم تک میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کو پانی تک نہیں دیا جا رہا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، جب عمر ایوب صاحب کا آپ کو یہ ٹویٹ دکھا رہا ہوں تو ساتھ میں اس کی نفی بھی بتاتا چلوں، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کچھ ہی دن بعد جب انہیں ڈاکٹر نے رپورٹ دی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم 4 بجے وہاں گئے، ای این ٹی اسپیشلسٹ نے ان کا جب سب کچھ چیک کیا، اور وی آر انفارمڈ اے وائل اگو دیٹ الحمدللہ خان صاحب از ان گڈ ہیلتھ اینڈ ہیڈ ایکسرسائز فار این آور ٹوڈے، یعنی ایکسرسائز بھی انہوں نے کی تھی 1 گھنٹے کی، صحت بھی صحیح تھی، وی شیل گیٹ میڈیکل رپورٹس، اور انہوں نے میڈیکل رپورٹس ٹویٹ بھی کی تھی۔ یہ انہوں نے 15 اکتوبر کو ایس سی او کانفرنس کا ٹویٹ کیا تھا، اس سے 1 دن قبل جب 16 تاریخ کو یہ کانفرنس کا انعقاد ہونا تھا۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے یہ جھوٹ گھڑا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے سب لیڈرز نے جھوٹ کو دہرایا، پھر جس طرح ان کے یوٹیوبرز نے ویلاگز بنائے، اور اس کے بعد پورا سائیکل چین ریاکشن تھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ نیریٹو بنایا گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا جیل کے اندر، اور آج پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری چیز جو آج ایک اور چیز میں نے آبزرو کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھڑکے مارنا شروع کیے ہیں۔ علی امین تو مشہور ہی تھے، اسد قیصر صاحب نے بھی کچھ کہا ہے۔ اسد قیصر صاحب کا پہلے بیان ذرا سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی کہاں تک جا سکتے ہیں، لڑنے وڑنے کی بات انہوں نے کر دی ہے، ذرا سنتے ہیں ان کا بیان کا یہ حصہ۔ لیٹس ہیئر دس۔ تم جس طرح ایک فاشسٹ خاتون کے طور پر جو ہے نا یہاں اس صوبے میں حکومت کر رہے ہو کہ آپ اپنی صوبے میں ہمارے ورکر کی کسی طرح ان کی چادر اور چاردیواری کی جو پامالی ہو رہی ہے، جو خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جو بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جو ہمیں اپنے جمہوری حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور قانون سازی کے لیے بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے رشوت، ظلم اور جبر، یاد رکھیں یہ اگر آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں ڈسکریج کریں گے، اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہم دباؤ میں آئیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ جو لوگ کھڑے ہیں ہم پرامن ضرور ہے، ہم ایک قانونی جنگ لڑیں گے، لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم مایوس ہوں گے، ہم لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا ہم لڑیں گے اور پتہ چل جائے گا۔ اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی طبیعت کو لے کر یا ان کی سہولیات کو لے کر ایک پروپیگنڈا یا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے نہیں ہے یہ پوچھیں گے ہم جب آگے پینل سے ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا اب یہ دھمکیاں یا احتجاج کی، اور پھر علی امین گنڈاپور نے تو آج پھر ایک اور بیان دیا ہے، اور اس بیان میں پھر انہوں نے خون، انقلاب اور مرنے دھرنے، جنازے پڑھنے تک کی انہوں نے بات کر دی ہے۔ یہ وہی گنڈاپور صاحب ہیں جو پہلے 8 گھنٹے پھر 20 گھنٹے غائب ہوئے اور کہاں چلے جاتے ہیں عین احتجاج کے وقت ہمیں نہیں پتہ چلتا، کارکنان ڈنڈے کھاتے ہیں، گرفتاریاں دیتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تو انہوں نے کارکنان کو پہلے کہہ دیا کہ گھر بول کر آنا کہ ہم جنازے آپ کے پڑھ لیں، گھر والوں کو کہہ دینا کہ اللہ حافظ ہم جنازے پڑھ لیں۔ یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے گنڈاپور صاحب نے، ذرا سنیں۔ لیٹس ہیئر دس۔ پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، سرخ کسی کا نشان ہے انقلاب کا۔ تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو کارکنان کے جنازے پڑھنے کا انہوں نے پیغام تو دے دیا ہے، خود پتہ نہیں کہاں چھپیں گے، لیکن کسی پہاڑی سے برآمد ہوں گے، الف لیلہ کی کہانی سنائیں گے اس کے بعد۔ لیکن شاید اس دفعہ نیت یہی ہے کہ کچھ کارکنان کی شاید لاشیں بھی گرائی جائیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ ملک کو سلامتی بخشے۔ اس بریک کے بعد آتے ہیں ہم اور اپنے گیسٹ سے بات کرتے ہیں، پینل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। खेलदार साहब नूली के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुशज़दा चटान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीसी के मेंबर भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों खुशामदीद कहते हैं। खेलदार साहब ये बताएं कि क्या वाकई बानी पीटीआई के सेल में पानी बंद किया गया, हार्पिक का जहर उनकी वाइफ को दिया गया, और जो अब इल्ज़ाम लगाया कि उनके बाथरूम में भी कैमराज हैं, तो आप डू यू डिनाई और एग्री विद दिस क्लेम्स जो पीटीआई कर रही है? खेलदार साहब खुद करती है जो खुद उनके जहन में होता है। जी, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो अमेरिका में जाके इन्होंने खिताब किया था कि हम इनका जो है पंखा निकाल देंगे, एयर कंडीशन निकाल देंगे, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को जिस तकलीफ में उन्होंने रखा, जो रवैया जेल में मरियम नवाज शरीफ साहबा से जो उन्होंने किया, कैमरा का जो जिक्र आपने इंट्रो में जो चलाया था कि कैमरा लगाए गए ये और लगाए गए ये, और ख्वाजा आसिफ साहब को जिस करब में से गुजरे थे, जो उनको तकालीफ थी, सर्दी में उसको चादर भी नहीं थी वो जिस तरह रहे थे। इसी तरह एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, और जो रवैया उन्होंने उनके साथ किया, हालांकि हमारी हुकूमत या हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का एक बयान मौजूद है जिसमें कहा है कि आप 2 AC लगा दें, हमें एतराज़ नहीं है। आपको पता होगा जो मेन्यू इसका जेल सुपरिटेंडेंट ने जिस दिन ये इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि खाना नहीं मिल रहा है, बिजली बंद कर दी गई है, तो वो जो मेन्यू आप देखें वो एक 5 स्टार होटल में भी आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा, और जो जूसेस बताए गए हैं आम आदमी क्या कोई खास आदमी भी वो नहीं यूज करता। नहीं, लेकिन तो मैं समझता हूँ ये 5 स्टार आज तो सर खाने से हटके उन्होंने पानी तक का कह दिया कि पानी भी नहीं मिल रहा, और ये तक कह दिया कि बाथरूम में कैमरे। तो ये सब झूठ मनगढ़ बातें हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, पानी इन्होंने बंद किया था, हमारे सियासी क़यादत जो जेलों में थी, कैमरा इन्होंने लगाई थी, और एक हमारा लीडर था कि वो खान साहब कहते थे कि मुझे वज़ीर आज़म हाउस में चीखें सुनाओ, मगर मुझे राना सनाउल्लाह की तस्वीर निकाल के भेजो, मगर हमारे कभी किसी रहनुमा ने चीखा नहीं, हमारे किसी जमात ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये जुल्म और ज़्यादती खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के कर रहे हैं। मगर ये जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, ये उसका इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ जो कैदी का हुकूक है, जो आम के उसको उसका मिलना चाहिए, और इसको उससे ज़्यादा बढ़कर उसको सहूलतें भी दी जा रही है और आसाइश में भी रखा हुआ है। नहीं, लेकिन दोनों ये बता दें, खेलदार साहब एक सवाल है दोनों चीज़ों पर। अगर आम कैदी से ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं तो क्यों दी जा रही हैं आम कैदी से ज़्यादा सहूलियात, ये भी बता दें। और दूसरा, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये तो खैर बता सकते हैं बेहतर वो, लेकिन आप क्या समझते हैं क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये जो अदालती सहूलतकारी इनको मिलती रही है, वहां से ये अदालतों से इनको ये रिलीफ मिला है, और ये सहूलत इस लाडले को मिली है। ये लाडला था, और अदालती निजाम में जो इनकी सहूलतकारी उनका भी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, कौम को बताना चाहता हूं कि जो बादशाह खान साहब हैं, जो उस वक्त की क़यादत थी, वो कितने साल जेलों में रहे। साईं GM सैयद कितने साल जेलों में रहे। भुट्टो साहब रहे, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा रही, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम, ये सालों इन्होंने जेलें काटी है। हमजा शहबाज साहब ने कई साल जेल काटी है। तो क्या जेल इनके लिए जो जितने महीने इनको हुआ है, तो ये तो कोई अरसा ही नहीं हुआ है। तो जो इनके जुर्म है, इनको तो और कई साल लगेंगे जेल से बाहर आने में। जो उनकी दास्तानें हैं, ठीक है, जो उन्होंने ये तो सर आप समझ में आया पॉइंट, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बात आपने कहा कि अदालती सहूलतकारी है जिस बुनियाद के ऊपर इनको ज्यादा सहूलियात मिल रही हैं, ये सहूलतकारी जनरल फैज रिटायर्ड के गिरफ्तार होने के बाद भी जारी है, मौजूदा यानी जुडिशरी में चेंजेस के बाद भी जारी है? पहले तो ये बताइएगा। और दूसरा, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं? आवाम को भड़काना चाह रहे हैं, आलमी मीडिया को कहना चाह रहे हैं, किसको ये टारगेट ऑडियंस है इनका जो ये कह रहे हैं इस बात है? देखें, झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, इंतशार फैलाना, फसाद करना, ये एक इन फसादी टोलों का ये हमेशा अवतीरा रहा है, और ये इनका बयानिया बनता ही झूठ से है। झूठ बोल के इतना झूठ बोलते हैं कि अवाम लोग उसको सच समझना शुरू करें। अब ये दुनिया में बता रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान खान से, जिस तरह
ان کے اراکین نے خط لکھا ہے، جو یہودی سینیٹر ہیں، جو انڈین لابی کے سینیٹر ہیں، جو لابنگ فرم ہائر کر کے امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے. یہ سب کچھ اس کے مظلومیت کے لیے کیے جا رہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سیاسی قوم پرست جو سیاستدان 30 سال 10 سال 12 سال کے جیلوں میں رہے ہیں، کبھی ان کی ورثہ ان کی پارٹیوں کی جانب سے پاکستان کی تاریخ میں کسی ادارے پہ یا کسی جیل سپرنٹنڈنٹ میں اس کے لیے نہیں. میں تو کہتا ہوں جو سختیاں ان رہنماؤں نے برداشت کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، مگر وہ پاکستان کے لیے جیتے تھے، پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی حیاتیاں قربانیاں دی ہے اور پاکستان کے لیے سرو کیا. مگر یہ شخص پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، وہ جیل کی صحبتوں کا ذکر ہو یا وہ اپنی جو مظلومیت کا کارڈ ہمیشہ کھیلنے کی کوشش کر جھوٹ لگا کر جھوٹا الزام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی سہولتیں آج اس کو مل رہی ہے اور یہ عدالتی جتنی ملاقاتیں انہوں نے کی ہے، اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کی قیدی کی اتنی ملاقاتوں کا ریکارڈ ہے، میں نہیں سمجھتا. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کو، کسی نواز شریف صاحب سے اتنی کسی پارٹی کے وکلاء کی ملاقاتیں ہوئی اتنے عرصے میں، آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی ہو اور باقی سیاسی رہنما جو جیلوں میں کبھی نہیں ہوا. جو سہولتیں ان کو ان کی رائے بھی اس پہ جانتے ہیں. خدا چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو اس وقت موقف ہیں، ایک جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ کھانا سب سٹینڈرڈ دیا گیا ایسا جس سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، دوسرا کہہ رہے ہیں پانی تک نہیں دیا جا رہا، باتھ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، دوسرا جیل مینیو دیکھا جائے تو اس میں بکرا، اس میں وہ جو 7 اسٹار ہوٹل والی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کھیلدہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ساری شامل ہیں. تو اس میں حقیقت کیا ہے چٹان صاحب آپ کے خیال میں؟ یہ پانی نہیں دیا جا رہا، کھانا خراب دیا جا رہا ہے، یا پھر یہ حقیقت ہے کہ 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ اس کے بیچ میں کوئی حقیقت ہے چٹان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، زیادتی تو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ملزم کے ساتھ، کیونکہ ایک ہوتا ہے مجرم، ایک ہوتا ہے ملزم. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو یہ ریاست کا لاڈلا ہے، اس کو ہر چیز چاہیے اپنے مرضی کا، چاہے یہ اپوزیشن میں ہو، چاہے یہ اقتدار میں ہو، چاہے یہ جیل میں ہو. اس کو چیف جسٹس چاہیے اپنی مرضی کا، اس کو آرمی چیف چاہیے اپنی مرضی کا، اس کو ڈی جی آئی چاہیے اپنی مرضی کا، اس کو جیل چاہیے اپنی مرضی کا. یہ جو سہولتی اس کو ملے ہے، تاریخ میں کبھی اتنی سہولتی کسی قیدی کو نہیں ملے ہے. یہ جیل سے بیانات دیتے ہیں، یہ جیل سے باہر کی دنیا کے اخباروں میں آرٹیکلز لکھتے ہیں، یہ جیل سے حکومت کے خلاف اور ریاست کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ جیل سے شنگھائی تعاون کانفرنس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پاکستان کے کو IMF کا ڈیل میں رکھنا ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. رہ گئی بات الزامات کی تو یہ سیٹسفائڈ جھوٹے ہیں اور یہ اپنے مقصد کے لیے اتنی انتہا تک گرتے ہیں کہ میں نے کبھی انسانیت میں اتنا گرا ہوا لوگ نہیں دیکھے ہیں. یہ اپنے اوپر یہ الزامات بھی لگاتے ہیں، بلکہ ان کا لیڈر اپنے ورکروں پہ لگاتے ہیں کہ تانوں میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی. یہ اپنے خواتین اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے ناکارہ عمل کے لیے کو تکمیل و ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ اس حد تک عمران خان صاحب گرتا ہے اور ان کا پارٹی کے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہے جو تانوں میں ہے، جیلوں میں ہے، خدا نخواستہ ابھی بھی جو یہ ایک الزام اس میں ہے جو چٹان صاحب جو مشعل یوسفزئی نے جو الزامات لگائے ان میں دیکھیں ایک الزام یہ لگایا کہ باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اب یہ ایک انتہائی اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ تو الٹا تضحیق ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کیا بات ہے کرنے کی؟ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے اس حد تک گرتے ہیں کہ یہ اپنے خواتین ورکرز پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اس کے خاندان وہ خواتین چیختے ہیں کہ خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری عزت کا تو خیال رکھ کے ہمارے ساتھ اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے سے واقعہ ہے، یہ تو اپنے ورکروں کو مارتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اس کے قتل عام چاہتے ہیں، اس کو ریاست کے ساتھ بار بار لڑاتے ہیں، اس کو فورسز کے ساتھ بار بار لڑاتے ہیں تاکہ لاش ہی گرے، تاکہ ان کا جو سیاست ہے وہ اپنے حد تک پہنچے. ایک چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کا میرے خیال سے بند ہوا ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ جیل کے اندر بھی بند ہے قانونی اور آئینی طور پہ،
وہ جیل سے باہر بھی بند ہے آئینی اور قانونی طور پہ. تو وہ چیز میرے خیال سے بند ہو گیا ہے. اس لیے اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کا پرندہ جو ہے وہ جیل میں پڑا رہے ہیں، اور باہر جو ہے اسرائیل اور امریکہ پڑا رہے ہیں. اچھا یہ چٹان صاحب یہ بتائیں کہ یہ چٹان صاحب یہ بتائیں کہ یہ علی امین کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ مطلب آج جو انہوں نے جو بیان ابھی میں نے سنایا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خون کا رنگ لال ہوتا ہے، انقلاب کا رنگ لال ہوتا ہے، اور یہ کہہ دیا کارکنوں کو آج انہوں نے اپنے خطاب میں کہ آپ گھر والوں کو اپنے بتا دیں کہ جب نکلیں اور واپس نہ آئیں تو جنازے پڑھ لیں ہمارے. تو یہ کارکنان واقعی میں اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے ان کی خاطر کے جنازے پڑھ لیں؟ کیونکہ یہ ایسا ہوگا کیا؟ اس کے دو وجہ ہیں. اس کے دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جو جیل میں جو اسرائیل کا پرندہ پڑا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی ملک کا معیشت مضبوط ہو رہا ہے، ملک کا خارجہ پالیسی مضبوط ہو رہا ہے. یہاں پہ شنگھائی کانفرنس جو میں نے کہا تھا سبوتاش کرو، وہ ہو گیا تھا ان کانفرنس. ابھی یہاں پہ چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، یہاں پہ ڈالرز میں استحکام آ گیا، مہنگا ہے، سستا ہے، لیکن ایک جگہ پہ رک گیا. عمران خان کے دور میں کوئی نہ چیز خرید سکتا تھا نہ بیچ سکتا تھا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں نے سودا کیا تو ڈالر پتہ نہیں صبح کتنے کا ہوگا، شام کو کتنے کا ہوگا. مارکیٹ میں استحکام آ چکا ہے. تو اسرائیل کا جو پرندہ ہے وہ جیل میں پڑا رہے ہیں اور ان لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جتنی لاشیں گرا سکتے ہیں گرائیں، لیکن کچھ کرے. اور علی امین کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی سولر دے رہے ہیں، کسان کارڈ دے رہے ہیں، ہائیبریڈ بسیں لا رہے ہیں، ڈبل ڈیکر بسیں آ رہے ہیں، لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہے ہیں. اور یہاں کے حالات یہ ہے کہ کہ یہاں 9 مہینے ہو گئی تعلیمی ایئر شروع ہوا ہے، بچوں کو کتابیں نہیں ملے ہیں. 49 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 223 اسکول ایسے ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہے. 2424 اسکول ایسے ہیں جس میں بجلی نہیں ہے. 1149 اسکول ایسے ہیں جس میں پینے کا پانی نہیں ہے. 1171 اسکول ایسے ہیں جس میں واش روم نہیں ہے. 516 اسکول ایسے ہیں جس کے چھت نہیں ہے. 24 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں ہے. 21 یونیورسٹیاں عملاً ابداً وہ دیوالا ہو چکے ہیں، اپنی ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں. 12 یونیورسٹیوں کو علی امین بیچ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے، پختونخوا نے اس پہ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہے. مجھے یہ بتائے اگر یہ مارو جلاؤ گراؤ کی بات نہیں کرے تو یہ پختونخوا کے عوام کو کیا بتائیں گے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ جو اس پہ اسی بات پہ میں آپ لوگوں کو کیا دے رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہ بہت بات آپ کی ایگری کرتا ہوں اس بات سے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اپنے پاس کچھ ہے نہیں گورننس دکھانے کو تو ریٹورک کے ذریعے کام کر رہے ہیں. لیکن کھیلدہ صاحب یہ بتائیں کہ کارکنان جن کو وہ لا رہے تھے پکڑے، حکومت نے ان کے بیانات چلائے کہ کوئی افغان نیشنل تھا اس کو پیسے دیے گئے، یا کوئی کارکن بھی تھا تو کہتا ہے مجھے 5000 ملے، کہا گیا توڑنا ہے اس گاڑی کو، یہ کرنا ہے 20,000. چلے جی کوئی 5000 10,000 کے لیے گاڑیاں توڑ سکتا ہے، احتجاج میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جنازے پڑھ کے تو کوئی نہیں آ سکتا کہ پیسے لے کر. تو اتنی موٹیویشن ہے ان کے کارکنوں میں کہ اپنی جان کی قربانی دے دیں گے ان کے کہنے پر، یا یہ اٹ ول بی پیڈ، یہ جیسے پہلے اسپانسرڈ ہوا تھا، لوگوں کو پیسے بانٹ کے انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کھیلدہ صاحب؟ پہلی بات یہ کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے گنڈاپور صاحب، اس کے بیان کو اب کوئی سیریس نہیں لیتا ہے. اور آپ نے دیکھا جب ڈی چوک پہ انقلاب وہ لا رہے تھے تو وہ انقلاب جو ہے ایک چائے کے کپ کا شکار ہو گیا، اور پورا بندہ جس طرح انہوں نے کہانی آ کے دوسرے دن بتائی وہ ایک مشکوک قسم کی اس کی باتیں تھی، اور یہ خود پارٹی کے اندر بھی مشکوک بن گیا ہے. باقی یہ ابھی اس وقت چیف منسٹر ہے، پیسہ آ رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، پیسہ جا رہا ہے، اور ابھی جو بشرا بی بی آئی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی حساب کتاب لینے کے لیے 2-4 دن گئی، اور اب یہ ان کو زمان پارک میں وہ ساری چیزیں پہنچانی ہوگی. تو یہ اس قسم کے لیے یہ اس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے اس کو لگایا ہوا ہے، اور یہ جدوجہد یا سیاسی تحریک ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے جس طرح کارکنوں کو یہ پیسے دے کر یا سرکاری ملازمین کو لے کے آیا، وہ آج بھی بیچارے کئی جو ہے اسلام آباد کے جیلوں میں موجود ہیں، اور جو ان کی وجہ سے جو انہوں نے انتشار کیا یا فساد پھیلایا ان کیسوں کو سامنا بھی کر رہے ہیں، مگر وہ ان کو بے سہارا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے.
اور آپ نے دیکھا یہ جو مشینری سرکاری جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ KPK کی لے کر آ رہا ہے لشکر کشی کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا فائر بریگیڈر یہاں انہوں نے ادھر جب آگ لگی ایک فیکٹری میں بجھانے کے لیے نہیں ہے. اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسا صوبہ جہاں پہ دہشت گردی ہے وہاں پہ گورننس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بے شرم جو وزیر اعلیٰ یہ اس کو نیند کیسے آتی ہے جہاں شام کو لوگ باہر نہ نکل سکے، جہاں پہ امن نہ ہو، جہاں پہ تعلیم نہ ہو، جہاں پہ آگ بجھانے والی گاڑیاں نہ ہو، یہاں پہ تعلیم کی سہولت نہ ہو، ہیلتھ کی سہولت نہیں ہو. تو یہ سارا مجھے بتائیں 11 سال کی کارکردگی اور آج کا ان کا جو کارکردگی کیا رہی ہے. ہاں یہ جس طرح چٹان صاحب نے کہا کہ یہ سندھ کی یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی پالیسیز پہ یا اس طرح کام کر کے دکھائے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بڑکے مارنا، یہ بیانات دینا، جھوٹ بولنا، یہ صرف ریٹورک ہے جو بیچا جا رہا ہے، گورننس نہیں ہے. میں سے مجھے اس پر سیگمنٹ اختتام پہ پہنچ رہا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کھیلدار صاحب آپ کا بھی اور اخوند چٹان صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف، اپنی پارٹیز کا موقف اہم ترین سیاسی ڈیولپمنٹس پہ دیا. آفٹر دس بریک ہم صرف سمرائز کرنے آئیں گے اس گفتگو کو، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی. آج اڈیالہ جیل میں PTI رہنماؤں کی بانی PTI سے ملاقات اور اس کے بعد جو بیانہ گھڑنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پر بہت برا سلوک رکھا گیا بانی PTI کے ساتھ، اس پر اہم ترین سوالات اٹھائے. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا ہمارے فیس بک، ای میلز اور ایکس پر. لکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.